اسلامی میں گزرے گی. یہاں میں چونکہ ایک عظیم خاتون کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو میں اسلامی بہنوں کو، میری ماؤں کو یہ درس پیغام دینا چاہوں گا. اہل بیت کے سارے افراد شاندار پردہ کرتے، حیا کی چادر ان کے ماتھے پر ہوا کرتی. ہم نبی پاک کے غلام ہیں، ہم آقا کے امتی ہیں. ان کے خاندان کی جو میری بہنیں ہیں وہ کنیزیں ہیں. یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ماڈرن لائف کی طرف، اور عجیب عجیب نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ نہیں جناب ہمیں آزادی چاہیے اور اپنے انداز سے جینا ہے. یہ جسم بھی اللہ کا اور مرضی بھی اللہ کی، حکم بھی اللہ کا اور ہماری لائف بھی اللہ کی. ہم ساری زندگی اللہ کے حکم کے پابند ہیں. تو خدارا اگر جنت میں ان کے ساتھ جانا ہے نا تو ان کے نقش قدم پر چلیں. اہل بیت اور اولیاء صحابہ اور نبی پاک کے خاندان کے نقش قدم پر چلیں. یہ چند دنوں کی، جس کو آپ کہیں کہ رنگ رلیاں اور چند دنوں کی آزادی کے چکر میں کہیں وہاں نہ پھنس جائیں. فیصلہ آپ کیجئے، دنیا میں آزادی چاہیے اور آخرت میں قید چاہیے، یا یہاں بھی ایک اطاعت گزار بندہ اور بندی کی حیثیت سے زندگی گزارے اور وہاں بھی ان کے ساتھ جنت میں داخلہ ہو جائے. اللہ کریم ہمیں اہل بیت کے ساتھ بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. میں بہت امید سے یہ التجا میری بہنوں کو کی ہے کہ خدارا پردے کی چادر اپنائیں، حیا کی چادر اپنائیں اور ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو دور کریں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی باعمل مسلمان بننا نصیب فرمائے. اللہ کریم ان کے قدموں میں کھڑے ہیں. اور ایک اور بات، آخری بات، ہم نے حدیثوں میں یہ بات سنی ہے کہ یا تو قبر جنت کا باغ ہوتی ہے یا قبر دوزخ کا گھڑا. سبحان اللہ. اب ذرا سوچئے کہ میں چند فٹ کے فاصلے پر جس قبر مبارک کے ساتھ ہوں، اللہ کی رحمت سے یہ جنت کا باغ ہے. اٹ مینز صحابہ، اولیاء، خاص طور پر انبیاء، ان کے مزارات کے قریب آ جائیں تو آپ جنت کے باغ کے قریب آ گئے. ڈیفینیٹلی یہاں رحمتیں برس رہی ہوں گی. سبحان اللہ. تو پھر ہم پر بھی کچھ چھینٹے برس ہی جائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری قبروں کو بھی جنت کا باغ بنائے. مدری چینل دیکھتے رہیے، مزید زیارات اور مزید بہت ساری آپ کے لیے چیزیں لے کر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی